جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ عرب لیگ کے 22 ممالک کی فہرست میں 3 ممالک ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان میں متحدہ عرب امارات، اردن اور مصر شامل ہیں۔ جن معاہدوں کے تحت اسرائیل کو متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا، ویسے ہی کچھ معاہدوں کے تحت مصر نے اسرائیل کو 1979 میں تسلیم کیا۔ کہا جاتا تھا کہ مصر اسرائیل معاہدے کے بعد اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے حقوق فراہم کرے گا اور ان کے علاقے میں غیر قانونی یہودی آباد کاری روکے گا، اور ایسی ہی بہت سی باتیں جو اب ہو رہی ہیں۔ اس معاہدے کے بعد مصر کے ایک انقلابی شاعر نے ایسی کون سی نظم پڑھ دی کہ اس فیصلے کے خلاف انقلاب ہی برپا ہونے لگا تھا۔ کیسے اس فیصلے کی وجہ سے مصری صدر انور سادات کو موت کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں محمد عثمان مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف ورلڈ۔ 26 مارچ 1979 کو امریکہ کے صدر کی آفیشل سیرگاہ، جسے ڈیوڈ کیمپ یا کیمپ ڈیوڈ کہتے ہیں، میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں 3 سربراہان مملکت شامل تھے۔ ان میں امریکی صدر جیمی کارٹر، اسرائیلی سربراہ مینچم بیگن اور مصر کے صدر انور سادات شامل تھے۔ اس معاہدے کے تحت مصر نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت بھی اس معاہدے کو امن کی جانب ایک بڑی پیش رفت اور فلسطینیوں کے مستقبل کے مستقل تحفظ کے لیے قربانی قرار دیا جا رہا تھا، جیسے آج متحدہ عرب امارات کے تسلیم کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ بہت سنگین تھا، مگر اس وقت بھی اس فیصلے کی سنگینی کے تاثر کو بہتر بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، اور اس فیصلے کو خوش آئند قرار دینے کے لیے میڈیا، اخبارات میں بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا۔ یہ پروپیگنڈا کسی حد تک کامیاب ہو بھی جاتا اگر ایک شاعر زندہ نہ ہوتا۔ وہ شاعر تھا امل ابوالقاسم دنکل، جو مصر کے ایک ہسپتال میں کینسر کے ساتھ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تب انہوں نے ایک نظم لا تصالحوا یعنی صلح مت کرنا لکھ ڈالی، جو ایک گرجدار آواز بن کر نہ صرف مصر بلکہ پورے عرب دنیا میں پھیل گئی، اور اس نظم نے عربوں کو پوری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نظم کا اتنا شدید رد عمل کہ مصر کو عرب لیگ سے نکال باہر کیا گیا، اور 1979 سے 1989 تک یعنی 1979 سے 1989 تک مصر عرب لیگ سے باہر رہا۔ بس یہی نہیں بلکہ مصری صدر انور سادات کے خلاف بغاوت بھی ہو گئی، مگر اس بغاوت کو بہت جلد ہی کچل دیا گیا، لیکن بہت مشکل سے۔ لیکن اس دن کے بعد مصر کے عوام کی صدر انور سادات سے نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ جو شخص ان کا ہیرو تھا، آج وہی سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ اور امل دنکل کی شاعری ہی انور سادات کا سامان موت بنی، اور 6 اکتوبر 1981 کو ایک پریڈ میں شرکت کے دوران کچھ فوجی لباس میں ملبوس مسلح افراد نے رائفلوں سے اندھا دھند فائرنگ کر کے انور سادات کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل سے دوستی اتنا ناپسندیدہ عمل بن گیا کہ اگلی نصف صدی تک کسی حکمران کو اس کی جرت نہ ہو سکی۔ فلسطین کے در و دیوار پر لا تصالحوا کے اشعار مزاحمت کے استعارے بن کر آزادی شمع آج بھی روشن کر رہے ہیں۔ کسی اہل دل انقلابی نے امل دنکل کی عربی نظم کو اردو میں ڈالنے کی کوشش کی، جس کے ایک بند کا ترجمہ یہ ہے: تم قاتلوں سے صلح مت کرنا، حتیٰ کہ انہیں قتل کر کے بھی نہیں۔ تم صلح مت کرنا، اگر وہ تمہیں سر کے بدلے سر کی پیشکش بھی کریں تب بھی نہیں۔ بھلا تمہارے سر برابر ہوئے ہیں کبھی؟ کیا ایک اجنبی کا دل تمہارے بھائی کے دل جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں تمہارے بھائی کی آنکھوں جیسی ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ ہاتھ جس نے تمہاری تلوار پکڑ رکھی تھی اس ہاتھ جیسا ہو سکتا ہے جس کی تلوار نے تمہیں ماتم کنا کر دیا؟ وہ تمہیں کہیں گے ہم خون خرابے کو روکنے آئے ہیں، ہم تو ثالثی کرنے آئے ہیں۔ ہاں،
وہ کہیں گے ہم تو تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا انہیں بتا دو کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ انہوں نے کس کو قتل کیا ہے۔ صحرا کے ماتھے پر اپنی تلوار گاڑ دو، یعنی اعلان جنگ کرو، لڑو یہاں تک کہ فنا انہیں خبر دے کہ تم مقتول کے کیا تھے، ایک سپاہی، ایک بھائی، ایک باپ یا ایک بادشاہ۔ عمل دنقل کی بستر مرگ پر لکھی یہ نظم بلاد عرب میں فلسطینیوں کا نوحہ بن کر بچے بچے کی زبان پر آ گئی، اور اس نظم نے ایک انوکھا انقلاب برپا کر دیا۔ آپ کے خیال میں متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد مستقبل قریب میں کیا اس کا کوئی شدید رد عمل ہو سکتا ہے؟ اور کیا عمل دنقل کی یہ نظم لا تصالحوا آج سچ ثابت ہو رہی ہے؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل دی وائس آف ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔